بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان نے اپنی ٹیم کو مئی میں نئے عام انتخابات کے حوالے سے اہم اشارہ دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، اس نے بھی اپنی ملک گیر ایکٹیویٹی کا آغاز کرتے ہوئے اسلام آباد میں جس قومی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، اس میں منظور پشتین اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو بھی مدعو کرنے کی اطلاعات نے وفاقی دارالحکومت میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ عید کے بعد ملک گیر احتجاج کے خوف اور اسے سانحہ ماڈل ٹاؤن اور سانحہ 26 نومبر کے انداز میں، سانحہ ڈی چوک کے انداز میں کچلنے کی تیاریاں بھی شہباز سرکار نے شروع کر دی ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ میں ہنگامی بنیادوں پر توسیع کرتے ہوئے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو مرکزی ملزم ہیں، انتہائی طاقتور بیوروکریٹ ڈاکٹر سید توقیر شاہ کو وفاقی کابینہ میں سب سے طاقتور مشیر کے طور پر شامل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی بھی آج ایکسکلوسیو رپورٹ پیش کریں گے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ سے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں، اور ان کی 6 روزہ جو دورے پر سعودیہ روانگی کی تیاری سے دارالحکومت میں زلزلہ کیوں آ گیا تھا۔ اور یہ ایکسکلوسیو خبر بھی شیئر کریں گے کہ کس طرح انتہائی گھٹیا مثال قائم کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس کو عمرے کی ادائیگی اور سعودی عرب میں 2 کانفرنسوں میں شرکت کے لیے 6 دن کی چھٹی دینے سے انکار کر دیا گیا، جس کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ کو یہ اہم ترین دورہ ملتوی کرنا پڑا۔ اس واقعے سے ناظرین، حکمرانوں کا سعودی عرب میں نئے سیٹ اپ کے حوالے سے جاری سرگرمیوں کے بارے میں اندر کا خوف جھلک رہا ہے۔ یہ کیسے جھلک رہا ہے، یہ بھی آج کی تفصیل ہم ایکسکلوسیو آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو جسٹس منصور علی شاہ سے ذاتی طور پر کیا خوف ہے۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے، جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، جو ڈاکٹر سید توقیر شاہ ہیں، انہیں بطور مشیر وزیر اعظم وفاقی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ مزید کون کون سے وزراء آ رہے ہیں یہ بھی ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے اہم نام جو ہے وہ ڈاکٹر توقیر شاہ کا کیوں ہے، وہ اس لیے کہ یہ پہلے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے جو پہلا دور تھا 18 ماہ والا، اس میں بھی یہ پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف، اس وقت بھی یہ پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں وزیر اعلیٰ کے۔ بیوروکریسی پر نظر رکھنے کے اور بیوروکریسی سے جائز اور ناجائز کام لینے کے یہ بہت ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور اسی حوالے سے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وقت یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور اس کے ماسٹر مائنڈ بھی کہلاتے ہیں۔ انتہائی سمجھ لیں کہ شفاق بیوروکریٹ کے طور پر ان کی شناخت ہے۔ آج کل یہ کہاں ہیں؟ یہ آج کل ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے عہدے پر ہیں، اور وہاں سے انہوں نے اب رخصت لے لی ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، اور وہ بطور مشیر کابینہ ڈویژن انہیں بنائے جانے کی اطلاع ہے، یعنی پوری کابینہ ان کے ماتحت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ میں بھی کے معاملے میں بھی انہیں بڑے اہم اختیارات حاصل ہوں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف کے جو میگا پروجیکٹس ہیں، یہ ان کی نگرانی بھی کریں گے، یعنی جہاں پر موٹا یعنی کروڑوں اربوں روپے کی گیمیں ہوں گی، ان کو بھی
یہی ڈیل کریں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا طاقتور بندہ اپنی کابینہ میں کس گھناؤنے مقصد کے تحت لایا جا رہا ہے کہ اگر ملک میں جس طرح کی تیاری ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اس کی تشکیل کا معاملہ اور اس کی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے حکومت کیسے بوکھلائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، یہ عید الفطر کے بعد ایک ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو مرکزی ملزم ہے، شفاق ترین بیوروکریٹ پنجاب کا اور پاکستان کا، ڈاکٹر سید توقیر شاہ، اسے ورلڈ بینک سے چھٹی دلوا کر واپس پاکستان میں لایا جا رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو کیسے ڈیزائن کیا اور کیا ہوا اس میں، اس کی آج تھوڑی سی تفصیلات بھی آپ کی نظر کریں گے کہ ڈاکٹر توقیر شاہ کا جو پروجیکٹ تھا وہ برین چائلڈ تھا، اس میں کس خوفناک انداز میں انہوں نے کردار ادا کیا، اور اس میں جو دیگر دو اہم ترین کردار تھے، یعنی شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور رانا ثناء اللہ بطور وزیر قانون پنجاب، اس پوزیشن میں یہ دونوں شخصیات تھیں۔ تو یہ دونوں شخصیات بھی اس ٹائم وفاقی کابینہ میں شامل ہیں۔ اب کمی رہ گئی تھی ڈاکٹر توقیر شاہ کی، تو یہ ٹرائیکا پوری ہو جائے گی جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی اصل ملزم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ بظاہر یہ بھیڑ کی کھال میں اندر سے ایک بھیڑیا تیار مکمل طور پر اب کر لیا جائے گا۔ تو اس لیے عمران خان اور جو دیگر لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی احتجاجی مہم کے دوران انہیں کیسے کیسے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اور حکومت کی کس حد تک ایک بار پھر صفاقی کے مظاہرے کی تیاری کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے۔ دیگر ناظرین، جو مشیر اور وزیر لیے جا رہے ہیں کابینہ میں، ان میں حنیف عباسی کو وفاقی وزیر ریلوے کا منصب دیا جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ خالد مگسی کو وفاقی وزیر مواصلات بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو وفاقی وزیر صحت بنایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال کو وزیر سائنس و ٹیکنالوجی بنایا جا رہا ہے۔ سینیٹر طلال چودھری کو وزیر مملکت کا قلمدان دیا جا رہا ہے۔ جو دیگر شخصیات وفاقی کابینہ میں بطور وفاقی وزیر یا وزیر مملکت یا بطور مشیر شامل ہونے جا رہی ہیں، ان میں پیر عمران شاہ، سردار یوسف، بیرسٹر عقیل، اختر کانجو، علی زاہد، جنید چودھری، رومینا خورشید، معین وٹو اور نوشین افتخار شامل ہیں۔ ناظرین، صدر زرداری سے پنجاب کے ارکان پارلیمنٹ نے شکوہ کیا ہے کہ نون لیگ کی جو پنجاب حکومت ہے وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتی، اور ترقیاتی فنڈز میں بھی انہیں کوئی حصہ نہیں دیا جا رہا۔ یہ شکوہ کیا ہے انہوں نے جب صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری لاہور کے دورے پر آئے، اور وہاں پر جو ان کا اصل مشاورت تھی نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ، وہ ہنگامی طور پر ملتوی کر دی گئی، اور شہباز شریف غیر ملکی دورے پر چلے گئے، اور نون لیگ کی طرف سے مزید سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس بات سے دکھ ہے کہ موجودہ نازک حالات میں ہمارا ساتھ دینے کی بجائے بلاول بھٹو خود وزیر اعظم بننے کے لیے کیوں لابنگ کرتے پھرتے رہے، اس لیے یہ ناراضگی ہے۔ اور جب پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز نے یہ شکوہ کیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہماری کوئی بات نہیں سنتی، ان کی حکومت کی جو عہدیدار ہیں، وزیر ہیں، وہ بھی ہماری بات نہیں سنتے، تو اس پر صدر آصف علی زرداری نے بڑا دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا جناب مجبوری ہے، کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہم نے اس اتحاد میں رہنا ہے، اور یہ ناظرین صورتحال ہے، اور اس کا بدلہ وہ پھر سندھ میں نون لیگ سے لے رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ وہاں بھی پھر نون لیگ سے جو سندھ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، کوئی تعاون نہیں کر رہی، یہ عدلے کا بدلہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب ناظرین سن لیں کہ وفاقی دارالحکومت میں پچھلے 24 گھنٹے کیا دھما چوکڑی مچی رہی۔ جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے، اس نے 2 روزہ قومی کانفرنس کا اہتمام کیا اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں،
اور اس کے جو میزبان تھے وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، اور جو آئین کی بحالی کے لیے جو احتجاجی تحریک چل رہی ہے اس کے سربراہ جناب محمود اچکزئی مشترکہ طور پر میزبان تھے۔ اس میں چاروں صوبوں سے جو صحافی ہیں، دانشور ہیں اور سیاستدان ہیں وہ مدعو کیے گئے ہیں۔ پہلے ایک ہوٹل میں جہاں پر انہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا تو وزارت داخلہ، مختلف جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے وہاں پر بیوروکریٹس اور پولیس بھجوا دی گئی، اور مجسٹریٹ کو کہ جناب آپ نے یہاں اس ہوٹل کی انتظامیہ پر دباؤ ڈالا کہ آپ انہیں اس کانفرنس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اس ہوٹل نے جو اجازت نامہ تھا وہ منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے ہوٹل میں پھر یہ پروگرام رکھا گیا، دوسرے ہوٹل کی انتظامیہ پر بھی دباؤ ڈالا گیا، اس نے بھی معذرت کر لی، پھر تیسرے ہوٹل میں رکھا گیا، اس کی انتظامیہ نے بھی معذرت کر لی۔ یوں 24 گھنٹے انہیں کوئی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ جمہوری پاکستان ہے، اور جہاں پر ایک کانفرنس کا انعقاد بھی مملکت، ریاست، حکومت اور سب کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اور انہیں وہ بولنے تک کے لیے، اپنے ایشوز پر بولنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بند کمرے میں باہر آپ احتجاج کیا کر سکتے ہیں، یا اپنے موقف کا یا اپنا جو حق رائے دہی، حق اظہار رائے ہے اس کا آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں اس ملک کے۔ آخر کار ناظرین پھر وکلا سے رجوع کیا گیا، وکلا پاور پھر یوز ہوئی، اور انہوں نے ایک چوتھے ہوٹل میں وکلا نے جگہ لے کر دی، اور جو مدعو کیے گئے ہیں اس 2 روزہ قومی کانفرنس میں شاہد خاقان عباسی اور محمود اچکزئی کی طرف سے، ان میں پی ٹی آئی رہنما جو ہیں اسد قیصر ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، پیپلز جو جی ڈی اے کے رہنما ہیں صفدر عباسی ہیں، اور فہمیدہ مرزا ہیں، جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہیں، اور بھی جو بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، بڑے بڑے اینکرز ہیں، صحافی ہیں، وکلا ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اور سب سے بڑی اور سنسنی خیز خبر یہ پھر پھیل گئی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور منظور پشتین کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عمران خان کا ملک گیر الائنس تیار ہو رہا ہے عید کے بعد احتجاج کے لیے، تو اس میں چاروں صوبوں کے تمام ناراض جو سیاسی ورکرز ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سب شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو احتجاجی تحریک شروع ہوگی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی وسیع البنیاد ہوگی، اور اس احتجاجی تحریک کے بعد جب عام انتخابات ہوں گے تو عمران خان جس گرینڈ اپوزیشن الائنس کے ساتھ الیکشن لڑے گا وہ کتنا وسیع البنیاد ہوگا، اور پھر جب وہ 2/3 اکثریت والی حکومت بنے گی تو وہ کتنی وسیع البنیاد ہوگی، اور اس میں چاروں صوبوں کی پہلی بار حقیقی معنوں میں نمائندگی ہوگی، اور پھر وہ ملک کے جو بڑے بڑے ایشوز ہیں انہیں حل کرنے کے قابل ہوگی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں بہت پہلے سے بتاتے آ رہے ہیں کہ جو آنے والا عمران خان ہے، جو آنے والا وزیر اعظم عمران خان ہے، وہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان سے بہت مختلف ہوگا۔ وہ ملک کے بڑے بڑے سیاسی اور اہم ایشوز کو حل کرنے کی طرف جائے گا، اور نہ صرف وہ پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی طرف جائے گا، بلکہ خطے میں اور دنیا میں وہ اہم کردار ادا کرے گا، اور اس کے اسی متوقع اور ممکنہ اہم کردار کی وجہ سے ہی انہیں سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی عالمی لیڈروں کی ٹیم میں بطور وزیر اعظم پاکستان شامل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سے اہم فیصلے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، ہمارے خطے کے حوالے سے ہونے ہیں اگلے 4 سالوں میں، تاکہ یہاں پر جو جنگیں ہیں، جو پراکسی وارز ہیں وہ ختم ہوں، اور یہاں پر جو معیشت ہے اور جو تجارت ہے اور جو صنعت ہے وہ ترقی کرے۔ اور ان تمام حوالوں سے اگر پاکستان کی کسی شخصیت پر پاکستان کے تمام طبقات، تمام صوبوں کے لوگ اعتماد اگر کر سکتے ہیں تو وہ عمران خان ہیں۔ خطے اور عالم اسلام کے جو ممالک کی طرف سے اگر اعتماد ہے کسی کا، اور اگر پورے عالم اسلام میں، عرب ممالک کے عوام میں، پاکستانیوں میں، ایرانیوں میں
اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو اوورسیز عرب ہیں، ان سب میں اگر کوئی شخص مقبول ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے تو وہ بھی عمران خان ہے۔ تو اس لیے عمران خان کو اس نئی ٹیم میں شامل کرنے پر پورا زور لگا ہوا ہے، اور ہماری جو حکومت ہے وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ سعودی عرب میں جو کچھ جاری ہے، ایک پاکستان کے اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے جو تیاریاں ہو رہی ہیں اور جس طرح کی ایکٹیویٹی ہے، اس کے حوالے سے ہماری حکومت سخت خوف زدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جسٹس منصور علی شاہ کو 2 تقریبات میں، جن میں سے ایک عالمی ثالثی کے حوالے سے تھی، جو ان کو پیپر پڑھنے کے لیے مدعو کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے 2 تقریبات میں شرکت کرنی ہے سعودی عرب میں، ریاض میں، تو اس کے ساتھ ہی مجھے چونکہ ایک موقع مل رہا ہے حجاز مقدس جانے کا، تو میں عمرہ بھی ادا کر لوں گا۔ تو انہوں نے اپنی یہ درخواست لکھ کر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو دی کہ میں 6 روز کے لیے چھٹی پر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے عمرہ ادا کرنا ہے، اور 2 تقریبات ہیں جن میں مجھے سعودی حکومت کی طرف سے مدعو کیا گیا ہے، اور وہ 2 تقریبات کا انہوں نے ساتھ دعوت نامہ بھی لگا دیا۔ لیکن چونکہ سعودی عرب کے حوالے سے اور وہاں اہم ترین شخصیات کی آمد و رفت کے حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے اور جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے لندن میں باہر بیٹھ کر ایک خفیہ پلان بنا کر عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، تو اسی طرح موجودہ حکومت کا تختہ الٹنے کی جو خفیہ تیاری ہے وہ سعودی عرب میں جاری ہے، اور اس حوالے سے صدر ٹرمپ اور امریکی حکومت کا بھی اہم کردار ہے۔ انہی کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یہ ہم آپ کو بہت پہلے اپنی سابقہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو ترکی کے صدر ہیں، انہیں بھی اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اپنے پاکستان کے دورے کے دوران وہ بڑا واضح اور واشکاف موقف اپنا دے کر گئے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی، بلکہ انہوں نے تقریر میں اپنی تک میں کہہ دیا کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو پھر مجھے امید ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم پاکستان ہوں گے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے کہ عمران خان کو واپس اقتدار میں لانے کے لیے وہیں سے زور لگ رہا ہے جہاں سے انہیں نکالنے کے لیے زور لگا تھا، یعنی واشنگٹن سے، پینٹاگون سے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ کس طریقے سے اس نے حالات کو پلٹا دے دیا ہے، اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ جو بھی یہ کوشش کر لیں، یہ معاملہ اب ان کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے بتائیں گے کہ اس کا نظام الاوقات کیا ہے۔ سعودی عرب میں جو تیاریاں ہو رہی ہیں، جو امریکہ میں ایکٹیویٹی جاری ہے، اور یوکرین جنگ سے صدر ٹرمپ کتنے تقریباً دنوں بعد ایزی ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، اور پھر وہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے اور جنوبی ایشیا کے اور سینٹرل ایشیا کے معاملات کی طرف جو ان کا ایجنڈا ہے وہ اسے آگے بڑھائیں گے۔ یہ ہم آپ کو ابھی اگلی ویڈیو میں ساری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک اور اہم خبر ناظرین کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں صوبائی وزراء کی کارکردگی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹس مرتب کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ رپورٹ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ مئی تک ہر صورت میں مکمل کر لی جائے۔ ناظرین، مئی کا جو مہینہ ہے وہ نئے عام انتخابات کی تیاری کے حوالے سے بھی بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور خان نے خیبر پختونخوا حکومت کی تمام وزارتوں کے حوالے سے الگ الگ کارکردگی رپورٹ بھی مئی تک ہر صورت میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یہ حکم بھی ظاہر کر رہا ہے کہ جو اگلے عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کی جو مشق ہے اس کا آغاز مئی میں ہی ہو جائے گا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان کے حکم کے بعد خیبر پختونخوا میں قائم کی گئی احتساب کمیٹی نے باری باری تمام وزراء کو طلب کرنا شروع بھی کر دیا ہے، اور احتساب کمیٹی کے رکن قاضی انور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ تمام وزیر مشیر اور معاونین خصوصی جو صوبائی کابینہ کے رکن ہیں وہ کمیٹی کے سامنے اپنی اپنی کارکردگی رپورٹس رکھیں گے، اور فنڈز اور ان کے استعمال کی مکمل تفصیل بھی جمع کروانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر مکمل رپورٹ جو ہے ناظرین وہ مئی کے پہلے ہفتے میں جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اب ناظرین آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو مرکزی ملزم ہے اس نے اس سانحہ کو کیسے ڈیزائن کیا تھا اور کب کیا ہوا،
اور پھر انجام کار کیا ہوا اور اب ان کی کیا تیاری ہے۔ ناظرین، سانحہ ماڈل ٹاؤن 17 جون 2014 کو ہوا تھا۔ پاکستان عوامی تحریک کا جو منہاج القرآن سیکریٹریٹ ہے وہاں پر یہ حملہ کیا گیا، آپریشن کیا گیا۔ 2 عورتوں سمیت 14 افراد شہید ہوئے تھے اس واقعے میں، اور 90 سے زائد شدید زخمی ہو گئے تھے، اور یہ خوفناک آپریشن مسلسل 11 گھنٹے جاری رہا تھا۔ توقیر شاہ کو ہم نے ویسے ہی پنجاب کا قصائی قرار نہیں دیا، تخت لاہور کا قصائی دنیا انہیں یوں ہی نہیں کہتی۔ مسلسل 11 گھنٹے تک وہاں پر شیطانی رقص ہوتا رہا ماڈل ٹاؤن میں، اور اس ملک میں جو ہمارے نیوز چینلز ہیں وہ اس کی لائیو کوریج کرتے رہے کہ جناب اب وہاں پر یہ ہو رہا ہے، اب وہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ اتنا طاقتور گروپ تھا، اتنا طاقتور یہ مافیا تھا کہ ان کو کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی، اگر کوشش کی بھی ہوئی تو ناکام رہ گئی۔ ناظرین، اس کا جو بظاہر مقصد تھا، یہ جو آپریشن کیا گیا، اس کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ جامعہ منہاج القرآن کے دفاتر اور ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ کے جو باہر موجود رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹانا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ آپریشن کلین اپ تھا، جس طرح کا آج محترمہ مریم نواز شریف کی حکومت کی طرف سے ہدایت کے بعد یہ آپریشن کلین اپ جاری ہے، رکاوٹیں ہٹائی جا رہی ہیں، تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں۔ یہ بظاہر ایک تجاوزات کے خاتمے کا آپریشن تھا، لیکن اس کا آغاز کیسے ہوا اور اس میں کس طرح کی نفری استعمال کی گئی، وہ جب آپ تفصیل سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ لاہور کے 12 پولیس تھانوں کی جو 12 تھانوں کی جو پولیس تھی، اس نے رات 2 بجے آپریشن کا آغاز کیا، اور آپریشن کے دوران کل 4 حملے کیے گئے، یعنی بار بار وہ پلٹ پلٹ کر حملے کرتے تھے۔ جو کارکن تھے وہ مزاحمت کرتے رہے آگے سے، لیکن وہ نہتے تھے، جس طرح سانحہ ڈی چوک میں ہوا 26 نومبر کو کہ نہتے کارکن تھے، ان پر براہ راست گولی چلا دی گئی۔ تو یہاں بھی کم و بیش ایسا ہی صورتحال تھی، لیکن آغاز کیسا تھا کہ 3 حملوں میں جو پہلے 3 حملے ہوئے ان میں لاٹھی چارج اور زہریلی آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، جبکہ جو آخری اور چوتھا حملہ تھا اس میں سیدھی فائرنگ کی گئی، جس میں 100 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اس فائرنگ کی زد میں آئے۔ ناظرین، یہ جو 17 جون کو یہ آپریشن کیا گیا، لیکن اس کی پھر ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی۔ بہت شور مچایا میڈیا نے، بہت ہر جگہ پر اس حوالے سے شواہد پیش کیے گئے، لیکن جس طرح 26 نومبر کے سانحہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 2 جولائی کو ناظرین 2014 کو اے آر وائی کے پروگرام کھرا سچ میں جو میزبان مبشر لقمان تھے اور رپورٹر اسد کھرل تھے، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف، پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ جو قصاب تھا، اصل قصاب جس نے یہ سارا پلان کیا، جو اس کو ڈیل کر رہا تھا، وزیر قانون رانا ثناء اللہ، سی سی پی او لاہور شفیق گجر، سیکرٹری داخلہ پنجاب، ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب اور ڈی سی او لاہور کے آپس میں ٹیلی فونک رابطوں کا ریکارڈ چینل پر آن ایئر پیش کر کے سنسنی پھیلا دی، لیکن پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ 9 جولائی کو جو جوڈیشل کمیشن بنا، اس نے بھی اس ٹیلی فونک گفتگو کا ریکارڈ طلب کیا، لیکن وہ بھی نہیں دیا گیا۔ 2 ماہ تک معاملہ لٹکایا گیا اور اس کے بعد ایف آئی آر درج تو کی گئی، لیکن ایک نامکمل ایف آئی آر، کیونکہ جو مرکزی ملزم تھا توقیر شاہ، ڈاکٹر سید توقیر شاہ، اس کا نام ایف آئی آر میں شامل نہیں تھا، اور اب ایک بار پھر اس کو وفاقی کابینہ میں بطور مشیر شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کے جو اختیارات ہیں اور اس کی جو مراعات ہیں وہ وفاقی وزیر کے برابر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔